زمین اور جائیداد کی خاطر دونوں بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا۔ ایک دن دونوں بھائی اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کر رہے تھے جو اکثر بیمار رہتا تھا۔ بڑے بھائی نے باپ سے کہا کہ ابو جی، آپ اپنے جیتے جی زمین اور جائیداد ہم دونوں کے درمیان تقسیم کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مر جائیں، آپ کے بعد ہم دونوں زمین اور جائیداد کے پیچھے لڑتے پھریں۔ باپ نے کہا کہ ہاں، یہ اچھی بات کی ہے، ابھی زمین کے کاغذات لے کے آؤ، میں تم دونوں کے درمیان اپنی زمین اور جائیداد تقسیم کر دیتا ہوں۔ چھوٹا بھائی اٹھا اور جلدی سے جا کر زمین کے کاغذات لے آیا۔ بوڑھے باپ نے زمین اور جائیداد کے کاغذات پر سائن کر دیے اور اپنی ساری زمین اور جائیداد اپنے دونوں بیٹوں کے نام لگا دی، لیکن زمین کا ایک حصہ مسجد کے نام چھوڑ دیا۔ یہ بات دونوں بیٹوں کو پسند نہیں آئی۔ جب وہ بیمار باپ تھوڑی دیر بعد سو گیا تو ان دونوں بدبخت بیٹوں نے سرہانے کے ساتھ باپ کا ناک اور منہ دبا دیا تاکہ اسے سانس نہ آئے اور وہ مر جائے، لیکن باپ ہمت کر کے ایک مرتبہ اٹھ گیا۔ بڑے بیٹے نے جلدی سے چادر کے ساتھ اپنے باپ کی گردن کو زور سے دبا دیا اور دونوں بیٹوں نے وہ چادر باپ کے گلے میں ڈال کر زور سے جب کھینچی تو بوڑھے باپ کا سانس بند ہو گیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ اب دونوں بیٹے بہت زیادہ خوش ہوئے کہ جو مسجد کے نام زمین تھی اب وہ بھی آدھی آدھی ہم کر لیں گے۔ وہ دونوں بھائی اس بات پر بہت زیادہ خوش تھے۔ اب کیا ہے کہ کچھ سالوں بعد دونوں بھائیوں میں یہ بحث ہو گئی۔ ایک نے کہا کہ تمہیں ابو نے بنی بنائی زمین کا مالک بنا دیا، تمہیں بنے بنائے مکان مل گئے ہیں، میں نے خود بنانے ہیں، تو جو مسجد والی زمین ہے یہ ساری مجھے دے دو۔ دوسرے نے کہا کہ اس طرح نہیں ہوگا، میں تجھے صرف آدھا حصہ ہی دوں گا۔ اس بات پر ان دونوں بھائیوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ غصے میں آ کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اینٹیں مار مار کر مار دیا، اسے قتل کر دیا۔ اب وہ بڑا بھائی بہت زیادہ خوش تھا کہ ساری زمین اور جائیداد کا اب میں اکیلا وارث ہوں، میں ساری زندگی عیش کروں گا۔ اسی دوران اسے ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے دلوں سے مال و دولت کی محبت نکال کر ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرے۔ جس کے پاس بھی مال ہو وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔